تھک بھی جاؤں گا، اس کے بغیر ہی میں بات کرتا ہوں. آپ اس کو ذرا تھوڑی دیر کے لیے بند کر دیں. میں پکڑتا ہوں بھائی، نہیں آپ بات کریں. ایسی بات پہنچے گی انشاءاللہ. بے فکر ہو کے سب واٹس ایپ بند کر دیں. تھوڑا پیچھے سے بھی بیٹا تھوڑا سا آگے آ جائے سارے. اور دوسری میں نے دیکھا تھا کہ کچھ جو نوجوان ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ گفتگو کر رہے تھے. عبادت میں پورے خشوع خضوع کے ساتھ اور توجہ کے ساتھ تشریف فرماؤ. احباب بیٹھ سے بیٹا دونوں آپ بیٹھ تھے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی کل ملائکۃ المقربین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین وعلی اصحابہ الہادیین المہدیین. اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. القارعۃ ما القارعۃ وما ادراک ما القارعۃ. یوم یکون الناس کالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. مل کر ایک دو مرتبہ بآواز بلند تمام حضرات درود و سلام پڑھ لیجیے. السلام علیکم یا سیدنا وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. نہایت ہی واجب الاحترام عزیز از جان پیر طریقت صاحبزادہ حافظ محمد عرفان چشتی قادری معصومی دامت فیوزہم. معزز و محترم میرے بزرگوں ثنا خانان رسول جناب نقیب محفل دیگر حاضرین مجلس السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کی یہ مجلس مبارکہ بسلسلہ عرس مبارک استاد العلماء والحفاظ والقراء حضرت علامہ پیر حافظ القاری محمد بشیر احمد معصومی نوری قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ انعقاد پذیر ہے. ان کے صاحبزادہ اور ان کے جانشین آج کی اس مجلس پاک کی صدارت کر رہے ہیں. دیگر ان کے صاحبزادگان آج کی محفل کی میزبانی کر رہے ہیں. آقا دو جہاں تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ثنا خوانان اور عشاقان اس مجلس پاک میں حاضر ہیں اور اپنے اپنے جوش و جذبے کو حضور کی بارگاہ میں پیش کر رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالی تمام انتظامات و انصرامات ہر کسی کی اس کی حیثیت سے اور اس کی مناسبت سے حاضری کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت سے سرفراز فرمائے. اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس مجلس پاک کے فیوزات و برکات سے اور اس مجلس پاک کے حسین رحمتوں اور برکتوں بھرے ان لمحات سے محسوس فرمائے. حاضرین محترم، چونکہ آج کی یہ مجلس خانقاہی نظام کے سلسلے کی ایک کڑی ہے، اس لیے جیسا کہ شفیق نظامی صاحب اپنے
اشعار میں بتا رہے تھے کہ پیر نصیر الدین نصیر صاحب نے فرمایا کہ ممبروں پر بیٹھ کر ایک دوسرے سے لڑتے رہتے ہیں خطیب چونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی صفت ہے، آپ کے صفاتی اسماء مبارکہ میں سے آپ کا ایک اسم مبارک الخطیب ہے، تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے منصب پر بیٹھ کر جو آقا دو جہاں تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات والا صفات پر ہی لڑتے جھگڑتے رہتے ہیں، ان کی خطابت یا ان کی منصب خطابت یا ان کی فن خطابت کا خانقاہی نظام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ جو خانقاہی نظام ہے، جو تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مولا کائنات سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو عطا کیا، آپ نے وہ نظام مولا کائنات سیدنا علی المرتضیٰ علیہ السلام نے حسنین کریمین کے سپرد کیا۔ حسنین کریمین نے پھر آگے اس فیوزات و برکات کو پھیلاتے پھیلاتے کہیں حضور سیدنا غوث الثقلین تک یہ پہنچا، کہیں حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری تک پہنچا، کہیں حضرت جنید بغدادی تک پہنچا، کہیں بابا فرید تک پہنچا۔ یہ جتنے بھی بزرگ ہیں ان کے ممبروں پر نہ کبھی خطیبوں کے جھگڑے ہوئے، اللہ اکبر، نہ کبھی فساد ہوئے، اللہ اکبر، نہ کبھی فتنہ ہوا، بس ایک اللہ کی حمد ہوتی ہاں اور دوسری مصطفیٰ کے عشق اور محبت کی بات ہوتی۔ سبحان اللہ، ہمارے پاس اور کچھ ہے ہی نہیں۔ واہ، سورہ قرآن مجید کی سورہ فاتحہ کی الحمد سے لے کر والناس کی سین تک اللہ کی حمد ہے یا میرے مصطفیٰ کی محبت ہے، سبحان اللہ، لڑائی ہے ہی نہیں۔ سبحان اللہ، اس لیے اس مجلس پاک کا بالخصوص لڑائی جھگڑے والے خطباء سے تعلق نہیں ہے، لہذا میں وہ بات کرنا چاہتا ہوں جو لڑائی کرنے والوں کے لیے بھی وہی حیثیت رکھتا ہے اور جو لڑائی نہیں کرتے ان کے لیے بھی وہی حیثیت رکھتا ہے۔ وہ یہ ہے کہ اس کائنات سے ہر انسان جو آیا ہے اس نے جانا ہے۔ کوئی انسان بادشاہ بن بھی سکتا ہے، نہیں بھی بن سکتا۔ کوئی انسان پیدا ہونے کے بعد امیر ہو بھی سکتا ہے، نہیں بھی ہو سکتا۔ عالم ہو بھی سکتا ہے، نہیں بھی ہو سکتا۔ کسی منصب پر فائز ہو بھی سکتا ہے، نہیں بھی ہو سکتا۔ مگر ایک اٹل حقیقت ایسی ہے جس سے انکار نہیں، اس کا متضاد نہیں، اس کا مترادف نہیں، کہ ہر انسان جو اس کائنات میں آیا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، اس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہی چکھنا ہے۔ حاضرین محترم، اگر اس میں کسی کا اتفاق نہیں تو اٹھ کر مجھ سے بات کر سکتا ہے، کوئی ہو، پیر ہو، ولی ہو۔ انبیاء علیہ السلام کے بعد من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا، اللہ پاک نے فرمایا کہ میرے انعام یافتہ لوگ نبی ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں، صلحاء ہیں، اور وہ لوگ جو ان کی معیت میں آ جاتے ہیں انہیں کتنی خوبصورت رفاقت نصیب ہے۔ کوئی وزیروں کے قریب جانا چاہتا ہے، کوئی وزیروں کے مشیروں کے قریب جانا چاہتا ہے، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اگر برگزیدہ عالی مرتبت عظیم البرکت اور اللہ کی بارگاہ میں مقرب اور پسندیدہ ہستیاں ہیں تو وہ من النبیین ہیں، والصدیقین ہیں، والشہداء ہیں، والصالحین ہیں۔ اگر وہ بھی اس کائنات میں آ کر یہاں نہیں رکے رہے اور نہ رکے رہیں گے تو وزراء کی، مشیروں کی، صدروں کی اور بادشاہوں کی اس کائنات میں کیا اوقات ہے؟ کسی کی کوئی اوقات نہیں اللہ کی بارگاہ میں۔ وہاں پر سب نے واپس جانا ہے اور کوئی بھی شخص نہ تو اپنی بادشاہت لے کر قبر میں جائے گا، نہ امارت لے کر جائے گا۔ جو لٹھے کا لباس بادشاہ کو پہنایا جائے گا وہی فقیر کو پہنایا جائے گا۔ قبر میں جانے تک کے ہر وجود کا پروسیس ایک ہے، مگر قبر کے آگے کے مراحل الگ الگ ہیں۔ قبر میں داخل ہونے کے بعد کے مراحل الگ الگ ہیں۔ ایک مرحلہ ایسا ہے جسے ہم کہتے ہیں حشر، قیامت،
محشر کہتے ہیں نا. اب اس تصور کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قرآن مجید کی سورہ مبارکہ کی آیات میں کچھ یوں بیان فرمایا ہے. القاریہ، وہ جو روز محشر ہے، وہ جو روز حشر ہے، وہ جو روز قیامت ہے. القاریہ، وہ کھڑکھڑاتی ہوئی، دلوں کو دھڑکا دینے والی، کھڑکھڑاہٹ ایسی کہ جس سے گھبراہٹ پیدا ہو جائے. القاریہ، وہ کھڑکھڑانے والی. قیامت کی شب، قیامت کے دن کی بات ہو رہی ہے، وہ گھڑی کی بات ہو رہی ہے، اس ساتھ کی بات ہو رہی ہے، ایک لمحے کی بات ہو رہی ہے جب سورج سوا نیزے پر ہوگا. تو اللہ پاک فرما رہا ہے وہ کھڑکھڑانے والی. مل قاریہ، بڑی کھڑکھڑانے والی. اور پھر ہمیں مخاطب کر کے ارشاد فرما رہا ہے وما ادراک مل قاریہ. اے بادشاہو، اے وزیرو، اے اکڑ اکڑ کر چلنے والو، اے محلات پر رہنے والو، اے سوز و گداز کی زندگی بسر کرنے والو، اے عجز و نیاز کے پیکر بن کر زندہ رہنے والو، اے تکبر اور غرور کے لبادے کو اوڑھ کر مصنوعی زندگی گزارنے والو. وما ادراک مل قاریہ، تمہیں تو ادراک ہی نہیں ہے، تمہیں تو شعور ہی نہیں ہے، تم تو سوچ بھی نہیں سکتے، تمہارے تو تصور میں بھی نہیں آ سکتا کہ وہ کھڑکھڑانے والی کیا ہے. یہ روز قیامت کا اللہ تبارک و تعالیٰ ان 3 آیات میں ایک انداز میں تعارف کروا رہا ہے، اور آگے پھر اس کی وضاحت فرما رہا ہے کہ وہ کیسی ہوگی. فرمایا یوم یکون الناس کالفراش المبثوث. یہ جو تم آج سنبھل سنبھل کر، ٹھہر ٹھہر کر، سہاروں کے ساتھ، گھوڑوں پر سوار ہو کے، بڑی بڑی قیمتی گاڑیوں پر بیٹھ کر، بڑی بڑی خوبصورت سواریوں پر سوار ہو کر، بڑے سج دج کے تم آ رہے ہو، سنو یوم، وہ دن، یکون الناس، ایسا ہوگا کہ یہ جتنے بھی لوگ ہیں جو آج بڑے گھمنڈ میں چل رہے ہیں، آج اپنے آپ کو بڑے طاقتور سمجھ رہے ہیں، یوم یکون الناس کل فراش المبثوث، اس دن یہ انسان چھوٹے چھوٹے، یہ پتنگے جس کو آپ کہتے ہیں، پتنگوں کی طرح اڑتے ہوئے نظر آئیں، بکھرتے ہوئے نظر آئیں. یوم یکون الناس، آج کہتے ہیں نا کہ یار اس بندے کا بڑا پار ہے جی، وہ جدھر بیٹھ جائے نا تو اس کی بات کا بڑا ویٹ ہے جی، اس کی بات کا بڑا وزن ہے جی، اس کی بات بڑی معتبر ہے جی، وہ بڑا جیدار آدمی ہے جی، وہ سب پہ بھاری ہے جی، وہ ہے جی، یا وہ ہے جی. یہ ساری باتیں ہوتی ہیں نا. ارے دنیا کے بدبختو، اللہ پاک یہ فرما رہے تم یہاں پر جو مرضی کہتے رہو، میرا بھی تو اعلان سنو. یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، اس کائنات میں پہاڑ کی طرح مضبوط بھی اگر کوئی انسان ہوگا تو اس دن پتنگوں کی طرح اڑتا ہوا نظر آئے گا. ایک مچھر سے زیادہ اس کی اوقات نہیں. کس بات پر اترا رہے ہو؟ کس بات کا گمنڈ ہے؟ کس بات کا تکبر ہے؟ کس بات کا غرور ہے تمہیں؟ پہلوانی پر غرور ہے؟ عقل پر غرور ہے؟ اپنی سوچ پر غرور ہے؟ اپنی دانائی پر غرور ہے؟ اپنے ہاتھ میں پکڑے ہوئے اسلحہ پر غرور ہے؟ تمہاری تجوریوں میں جو سونے چاندی کے زیور پڑے ہیں، ہیرے جواہرات پڑے ہیں، کرنسی پڑی ہے، اس کا غرور ہے، اس کا تکبر ہے. سنو، جب قبر میں داخل ہو جاؤ گے کچھ بھی تمہارے ساتھ نہیں جائے گا. سکندر اعظم نے کہا تھا کہ جب میں مروں تو میرے ہاتھ باہر نکال دینا، کفن سے باہر نکال دینا. کسی نے پوچھا سکندر اعظم یہ کیوں؟ کہا میں بتانا چاہتا ہوں کہ پوری دنیا پر حکمرانی کرنے والا حکمران جب قبر میں جا رہا ہے تو خالی ہاتھ جا رہا ہے. حاجی محترم توجہ ہے، اللہ پاک ہمیں کیا درس دے رہا ہے. القاریہ، وہ کھڑکھڑانے والی، ملکاریہ، بڑی زبردست کھڑکھڑانے والی، گھبراہٹ پیدا کر دے گی، دل دھڑکنا شروع ہو جائیں گے،
روح کانپنا شروع ہو جائے گی. وما ادراک مل قاریہ، اس کھڑکھڑانے والے کی ہیبت کا تمہیں اندازہ ہی نہیں. کیوں؟ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، اس کی مثال یوں ہی سمجھ لو جیسے بارش کے بعد پتنگے اڑ رہے ہوتے ہیں، ہاتھ میں پکڑو پانی بن جاتے ہیں، خون بن جاتے ہیں، ان کے اندر تو ہڈی بھی کوئی نہیں ہوتی، یوں مسل دیے جاتے ہیں. پوری کائنات کے سارے انسان پتنگوں کی مانند ہوں گے، جب چاہا ان کو پانی بنا دیا. حیثیت ہی کوئی نہیں ہوتی. دو انگلیوں کے درمیان پتنگا جب آتا ہے، مکھی آتی ہے، مچھر آتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ کچھ ہیئر لڑکتی ہے؟ کچھ بھی نہیں. کچھ بھی نہیں، پانی بن جاتا ہے، خون بن جاتا ہے. رب کہتا ہے انسان آج تو اپنے بازو پر، آج تو اپنی عقل پر، شعور پر، آج تو اپنی ان پٹھوں پر اعتماد کر رہا ہے، اس دن تو پتنگوں کی طرح یوں مسلا جائے گا، یوں ہاتھ میں پکڑ کر پانی بنا دیا جائے گا. تیری حیثیت یہ ہوگی. اور پھر ارشاد فرمایا یوم یکون الناس کالفراش المبثوث وتکون الجبال کالعہن المنفوش. یہ جو تم کیٹو پہاڑ دیکھ رہے ہو، یہ جو تم بڑے مضبوط پہاڑ دیکھ رہے ہو، سیلاب آتے ہیں، زلزلے آتے ہیں، طوفان آتے ہیں، بارشیں آتی ہیں، سمندر پانی اچھلتا ہے، مگر پہاڑوں کو اپنی جگہ سے نہیں ہلا سکتا. وہ دن ایسا ہے کہ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ، جس طرح تم روئی کو پیچتے ہو اور اس کے ریشے ہوا میں پھیل جاتے ہیں جو ہاتھ میں بھی نہیں آتے، ان کا وجود ہی نہیں ہوتا. یہ جو مضبوط پہاڑ ہیں وہ ان ذروں کی طرح بکھر جائیں گے. حاضرین محترم، اس یوم حشر، یوم محشر، یوم قیامت کی ہول ناکیاں اور کائنات کا وجود اللہ تبارک و تعالیٰ اس قرآن مجید میں یوں اس انداز سے بیان فرما رہا ہے. ایک جگہ پر ارشاد فرمایا اللہ رب العزت نے سورۃ الانبیاء میں یوم نطوی السماء کطی السجل للکتب. وہ ایسا دن ہوگا، یوم وہ ایسا دن ہوگا نطوی السماء کطی السجل للکتب، کہ یہ جتنے بھی آسمان ہیں آپ کو نظر آ رہے ہیں پھیلے ہوئے، یہ ایک کاتب کے پیپر کی طرح رول کر دیے جائیں گے. یوم نطوی السماء کطی السجل للکتب، جیسے کاتب اپنی پینسلیں، اپنے پین، اپنے مارکر، اپنی قلمیں ایک چھوٹا سا کپڑا لے کر اس میں بند کرتا ہے. اللہ فرماتا ہے پوری کائنات کو آسمانوں میں یوں لپیٹوں گا، یوں پھینک دوں گا. کس کائنات پر بھروسہ کر رہے ہو؟ کس دنیا پر بھروسہ کر رہے ہو؟ فرمایا لا يحزنهم الفزع الاکبر، لا يحزنهم الفزع الاکبر. وہ دن ایسا ہوگا کہ وہ حزن اکبر ہوگا، سب سے بڑا غمگین دن، غم والا دن. مگر وہاں پر کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کو تب بھی حزن نہیں ہوگا، پریشانی نہیں ہوگی. آئیے پھر میں اپنے ٹاپک پر واپس آتا ہوں صرف دو مثالیں دے کر. القاریہ ما القاریہ وما ادراک ما القاریہ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث وتکون الجبال کالعہن المنفوش. مثال میں خود ہوں اس وقت، میں جو بول رہا ہوں میں نہیں بول رہا، یہ میرے استاد کا پڑھایا ہوا بول رہا ہے. جو آج میں بول رہا ہوں وہ میں نہیں بول رہا، یہ وہ سطور ہیں جو میرے استاد محترم نے بچپن میں مجھے پڑھائی ہیں، جن کا آج ہم عرس منا رہے ہیں. بتانا یہ چاہتا ہوں کہ ہستیاں کیا ہوتی ہیں. یوم یکون الناس کالفراش المبثوث وتکون الجبال کالعہن المنفوش. فرمایا فاما من ثقلت موازینہ، فاما من ثقلت موازینہ، جس کے ہاں بادشاہی ہوگی اس کا کوئی ذکر نہیں ہے، جس کے ہاں زمینیں ہوں گی، مربوں کا مالک ہوگا، ہزاروں ایکڑ کا مالک ہوگا، جس کی زمین سے 4 گھنٹے ٹرین چلتی ہوگی. مثالیں چلتی ہیں کہ جی وہ اتنا زمیندار ہے کہ اس کی زمینوں سے 4 گھنٹے ٹرین چلتی ہے.
جی اس کے اتنے پلازے ہیں، وہ جی اتنا مالدار ہے. اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے جتنا بھی ہوگا، یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، میری بارگاہ میں مچھر سے بڑھ کر اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. مالک تیری بارگاہ میں کسی کی حیثیت ہے بھی کہ نہیں؟ فرمایا ہے. مالک کس کی؟ فرمایا فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، وہ لوگ جن کے اعمال کا وزن بھاری ہوگا. یہ نہیں کہ عمل بہت زیادہ ہوں گے، نہیں. یہ نہیں کہ بہت گنتی میں لاکھوں کروڑوں نیکیاں ہوں گی، نہیں. فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، جس کے اعمال وزنی ہوں گے، ہر چیز بکھر رہی ہوگی، آسمان لپیٹا جا رہا ہوگا، کوئی پتھر، کوئی سمندر، کوئی دریا، کوئی پہاڑ، کوئی بڑی بڑی چوٹیاں نظر نہیں آ رہی ہوں گی، لپیٹ پر پھینکا گیا ہے. مگر فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، جن کے اعمال وزنی ہوں گے، طاقتور ہوں گے، میرے پسندیدہ ہوں گے، فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، وہ عیش اور عشرت کی زندگی وہاں پر پا رہے ہوں گے اور مزے لے رہے ہوں گے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. حاضرین محترم، کچھ بات سمجھ آ رہی ہے اللہ پاک کی؟ چودھری، نمبردار، ایم پی اے، ایم این اے، یہ جو پارلیمنٹ میں لڑتے ہیں، وہ یہ جو مسجدوں کے ممبروں پر ایک دوسرے کے ساتھ مولوی لڑتے ہیں، یہ سب کیونکہ عمل تو ہے ہی نہیں، وزنی کہاں سے ہوگا؟ جو کبھی اس بات پر لڑ پڑے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام بشر ہیں، کوئی اس بات پر لڑ پڑے کہ نہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام تو نور ہیں، کوئی اس بات پر لڑ پڑے جی نہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام حاضر و ناظر ہیں، کوئی یہ لڑ پڑے جی نہیں وہ تو حاضر و ناظر نہیں ہے. ارے بدبخت، تجھے یہ جرأت کیسے ہوئی کہ جسے اللہ کہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، میں نے اپنے محبوب کا ذکر بلند کر دیا ہے. جس کا ذکر اللہ بلند کر رہا ہو، تو اپنی سوچ کے پیمانے میں اس کی لیمیٹیشن کیسے بنا سکتا ہے کہ وہ نور ہے یا بشر، وہ حاضر ہے یا ناظر، وہ فلاں ہے یا نہیں؟ ارے جو بھی کائنات میں ہے میرے مصطفیٰ کی صفات کا مجموعہ ہے، سب کچھ ہی میرے حضور کا ہے. میرے حضور کو تم ایک چیز پر کیوں لا کر کھڑا کر دیتے ہو جو کہ پوری کائنات پر محیط ہے؟ اسے ایک شے بنا کر کیوں سامنے لے آتے ہو؟ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث. حاضرین محترم، نہ میں دیوبندی کی بات کر رہا ہوں، نہ میں بریلوی کی کر رہا ہوں، نہ میں اہل حدیث کی کر رہا ہوں، نہ میں شیعہ کی کر رہا ہوں، اور ان چاروں میں سے میں کوئی ہے بھی نہیں. میں تو چشتی ہوں. اللہ اکبر. میں تو ان میں سے ہوں جن کے آباء و اجداد کو حضور خواجہ خواجگان خواجہ غریب نواز حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نے مسلمان کر کے اپنے ہاتھ پر بیعت کیا تھا. ہم نے تو دیکھا ہی حضرت خواجہ خواجگان کو ہے. ہم نے وہاں سے لے کر آج تک نہ کوئی دیوبندی دیکھا ہے، نہ کوئی بریلوی دیکھا ہے، نہ کوئی وہابی دیکھا ہے، نہ کوئی اہل حدیث دیکھا ہے، نہ کوئی شیعہ دیکھا ہے، نہ کوئی رافضی دیکھا ہے، نہ کوئی خارجی دیکھا ہے. ہمارا ان سے تعلق ہی نہیں ہے. ہم تو یہاں سے سیدھا سفر کرتے ہیں تو اجمیر شریف پہنچتے ہیں، سبحان اللہ. اور پھر اجمیر شریف جب ہوتے ہیں تو آواز آتی ہے اے معین الدین آ تجھے نائب رسول بنا کر ہندوستان بھیج دیتے ہیں. ہم سیدھا مدینے پہنچ جاتے ہیں. ہمیں تو جو ملتا ہے اس راستے سے ملتا ہے. کیا بات. اس لیے ہمیں اور واسطوں کا تعلق ہی نہیں ہے، پتہ ہی نہیں ہے. لہذا ہمیں جو پتہ ہے وہ ہم آپ کو بتا رہے ہیں. یوم یکون الناس کالفراش المبثوث وتکون الجبال کالعہن المنفوش. وہابی ہو، بریلوی ہو، دیوبندی ہو، رافضی ہو، خارجی ہو، شیعہ ہو، فلاں ہو، جو ان سے نکل گیا رب کہتا ہے وہ مجھ سے نکل گیا. میرے ہو یا نہیں یہ بتاؤ. قرآن لائے ہو ساتھ یا نہیں لائے یہ بتاؤ. تم نے بڑے بڑے مفسروں کی تفسیریں پکڑی ہوں گی، بڑے بڑے مصنفوں کی تصنیفیں پکڑی ہوں گی. یہ بتاؤ میری کتاب کے ساتھ کیا کر کے آئے ہو؟ بھائی جن کے پاس یہ کتاب ہوگی وہ کہیں گے ہماری یہ کتاب ہے. اور آپ پوچھے گا نا اقرا کتابک کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا، پڑھو اپنی کتاب.
پڑھو اپنی کتاب اپنی کتاب. جس کی اردو میں لکھی ہوگی وہ اردو میں پڑھے گا, جس کی انگلش میں لکھی ہوگی وہ انگلش میں پڑھے گا, اور جس کی انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون, ہم نے قرآن کو عربی زبان میں نازل کیا تاکہ تمہیں عقل آ جائے. جنہوں نے عقل کی ہوگی وہ قرآن پڑھتا رہا ہوگا, وہ کہے گا جی میں تو قرآن پڑھ رہا ہوں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, الف لام میم, ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. جب وہ قرآن پڑھے گا اللہ کی طرف سے آواز آئے گی, اے جنت کے دروازے کھول دیے جائیں, اے قرآن پڑھنے والے قرآن پڑھتا جا, جنت کی سیڑھیاں چڑھتا جا. اب اردو کی کتابیں پڑھنے والے خود دیکھ لیجیے گا وہ کہاں جائیں گے, ان کے لیے تو وہاں کوئی راستہ نہیں ہے. کیمسٹری پڑھنے والوں کے لیے وہاں تو کوئی راستہ نہیں ہے, فزکس پڑھنے والوں کے لیے وہاں تو کوئی راستہ نہیں ہے. حاضرین محترم توجہ چاہوں گا, فرمایا فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ, وہ لوگ جن کے اعمال وزنی ہوں گے, جن کی اعمال وزنی ہوں گے, فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ, وہ ایک تو عیش والی زندگی میں ہوں گے, ایسی عیش والی زندگی کہ تب وہ اللہ پر راضی ہوں گے, کہیں گے یا رب ہم تیری عطا پر راضی ہو گئے, ہم پر ہونے والی رحمت پر راضی ہو گئے. اس مقام پر کون فائز ہوگا؟ آئیے آقا دو جہاں تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ایک شاگرد صحابی رسول کو ارشاد فرمایا کہ جاؤ فلاں علاقے میں جاؤ, وہاں پر لوگوں کو نماز پڑھایا کرو, لوگوں کو دین سمجھایا کرو. چلے گئے. تھوڑے دنوں کے بعد وہاں سے ایک وفد آیا حضور کی بارگاہ میں, عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, وہ جو آپ نے عالم بھیجا ہے وہ ہر نماز میں, مغرب میں بھی, عشاء میں بھی, فجر میں بھی سورہ اخلاص کی تلاوت کرتا ہے. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. توجہ ہے جی شفیق صاحب؟ اچھا, فرمایا پوچھ لیتے ہیں بھی وہ ایک ہی قرآن کی سورہ کیوں پڑھتا رہتا ہے بار بار؟ جب کبھی وہ آئے, آقا نے پوچھا بھی تمہارے مقتدی یہ شکایت لے کر آئے تھے, کیا بات ہے تم ہر نماز میں ہی سورہ اخلاص کی تلاوت کرتے ہو؟ عرض کیا آقا میں سورہ اخلاص سے محبت کرتا ہوں. آپ نے فرمایا ذرا بلند آواز سے بولنا, کیا کہا تم نے؟ عرض کیا آقا میں سورہ اخلاص سے محبت کرتا ہوں کیونکہ اس سورہ پاک میں اللہ کی توحید کا ذکر ہے. میرے مصطفیٰ نے فرمایا اے لوگوں گواہ ہو جاؤ, جو سورہ اخلاص سے محبت کرتا ہے اور اس سورہ اخلاص کو محبت سے پڑھتا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پر جہنم کی آگ کو حرام کر دیا. کیمسٹری پڑھنے والوں کے لیے تو یہ انڈیا نہیں ہے, میتھ میں پی ایچ ڈی کرنے والوں کے لیے تو یہ انڈیا نہیں ہے. میرے رسول نے تو نہیں فرمایا کہ جو جغرافیہ کا علم جانتا ہو اسے یہ ملتا ہے, جو سلطنت چلانے کا علم جانتا ہو اسے یہ اعزاز ملے گا. حاضرین محترم, سورہ اخلاص جو محبت سے پڑھے اس کا یہ مقام ہے, تو جو پورا قرآن محبت سے پڑھتا رہا ہو اس کے مقام کا آپ کیا اندازہ کریں؟ حاضرین محترم توجہ ہے؟ میں آپ کو اپنے استاد محترم کا ایک سبق دینا چاہتا ہوں کہ جو قرآن پڑھے ہوئے ہیں وہ اپنا قرآن درست کریں, کیونکہ یقین جانیں جب بھی مغرب, عشاء یا فجر کسی بھی مسجد میں جا کر نماز پڑھنے کا موقع ملتا ہے تو دل کھٹا ہو جاتا ہے. مسجد کی امامت پر فائز مصلی پر کھڑے ہو کر نماز پڑھانے والوں کو قرآن نہیں آتا, غلط پڑھتے. اگر قوم کے اماموں